بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، میں آج آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان مبارک پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ شان سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ محترم قارئین صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت مکہ شریف میں ہوئی۔ پوری دنیا کی تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی نظیر اور مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کی ذات طیبہ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک بے مثال اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑے پاکیزہ اوصاف کی حامل تھیں۔ ہر وقت عبادت الہی میں ڈوبی رہتی تھیں۔ دنیا کی خواہشات سے آپ کا دور کا کوئی بھی واسطہ نہ تھا۔ محترم قارئین کرام، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی خواہش کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اس سلسلے میں وحی الہی کا انتظار ہے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی خواہش کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا اور کہا مرحباً اہلاً۔ بعض روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، چنانچہ شادی ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض و وصال میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، پھر ان سے کچھ سرگوشی فرمائی تو وہ رونے لگیں، پھر انہیں قریب بلا کر سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اس بارے میں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی مرض میں وصال ہو جائے گا۔ بس میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم میرے بعد آؤ گی، تو اس پر میں ہنس پڑی۔ حضرت خاتون جنت کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت امام جعفر صادق اپنے والد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ اپنے والد امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں کہ مغرب و عشاء کے درمیان حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر ابوبکر، عمر، عثمان، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور حضرات حاضر ہوئے۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ سامنے رکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے تشریف لائیں، اللہ کی قسم آپ کے بغیر کوئی دوسرا شخص فاطمہ کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ بس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ پڑھائی اور رات کو دفن کی گئیں۔ میں ہی ان کا ولی اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ہر ماں کی اولاد کا اسباب باپ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہیں، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے۔ میں ہی ان کا ولی اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے نسب اور رشتہ کے سوا قیامت کے دن ہر نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا گوشہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا گوشہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ تم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو نہیں چاہتی کہ تو تمام جہانوں کی عورتوں، میری اس امت کی تمام عورتوں کی اور مومنین کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ اے اہل محشر، اپنی نگاہیں جھکا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پردے کے پیچھے سے آواز دے گا، اے اہل محشر، اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جائیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔